السلام علیکم جی. جشن آزادی کا موقع ہے. آپ سب کو بہت زیادہ جشن آزادی مبارک ہو. ہم بھی یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محبوب حسین صاحب، جو کہ شعبہ تاریخ کے ہیڈ ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان سے کچھ سوال پوچھیں آزادی کے حوالے سے. سب سے پہلے تو سر بتائیں کہ آج کے دن کو ہمیں کس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر احمد بلال صاحب، اور میرے لیے بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور یوم آزادی کو یہاں پنجاب یونیورسٹی میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پنجاب یونیورسٹی پاکستان کا ایک مدر ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ہے، مدر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، جس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اور آج یہ خوشی اس حوالے سے بھی دوبالا ہے کہ ہم کافی عرصے کے بعد کووڈ-19 میں گھروں میں قید تھے، لیکن آج خوشی کے موقع پر ہم اکٹھے ہوئے اور پنجاب یونیورسٹی میں اسی روایتی جوش اور جذبے کے تحت لیکن ایس او پیز کے ساتھ اور ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹنس رکھنے کے ساتھ یہ آزادی کی تقریب منائی جا رہی ہے. دیکھیں، آزادی ہمیں بہت ساری ذمہ داریز بھی دیتی ہے، رسپانسبلٹیز دیتی ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں نے آج سے 73 برس قبل جو آزادی حاصل کی تھی اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کی جو قربانیاں تھیں ان کے پیچھے کیا کہانی تھی، انہوں نے کیوں یہ مطالبہ کیا. دیکھیں، آج کا جو ہندوستان ہے، آج کا جو کشمیر ہے، وہاں کی جو صورتحال ہے، وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ 73 برس قبل ہمارے بزرگوں نے جو فیصلہ کیا تھا الگ ہونے کا، وہ درست فیصلہ تھا. ہمیں وہاں پر مذہبی آزادی نہیں تھی. خاص طور پہ کانگریسی منسٹریز کے دور میں آپ دیکھیں کہ جب کانگریس کو حکومت ملی، ان کو موقع ملا اقتدار میں آنے کا، تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا، مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا، اس نے ہمیں پارٹنگ آف ویز پر مجبور کر دیا. اگرچہ قائد اعظم کی بہت خواہش تھی، وہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہلاتے تھے، اور انہوں نے پوری زندگی یہ کوشش کی، بلکہ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز جو ہے وہ دادا بھائی نوروجی کے پلیٹ فارم سے کیا تھا. اور وہ شروع میں تو کہتے تھے کہ فرسٹ آف آل آئی ایم انڈین ریدر دین مسلم، یعنی کہ وہ ہندوستان کی یونٹی کی، اس کو سب قوموں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے تھے. اسی لیے سروجنی نائیڈو نے انہیں ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا تھا. لیکن وہ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے کہ آخر میں وہ کہہ سکیں کہ اب آپ کی اور ہمارے راستے جدا ہیں. تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے یا جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے یہ جو فیصلہ کیا تھا، آج پاکستان میں اس دن کی یاد میں ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. بہت زبردست جی. آپ نے یہ ایک پورا ہسٹری میں سے ہمیں بڑی کوئکلی گزار دیا. میں تھوڑا سا جو آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ذکر فرمایا یہاں پہ، اور جو ان کا ایک ویژن تھا، اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا بتائیں کہ جو وہ پوری یہ اسٹرگل کر رہے تھے، وہ ذرا تھوڑا سا اگر ہم اور اس کے بارے میں بات کر سکیں. دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو سیاسی کیریئر تھا نا جی، یہ 1906 میں شروع ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دادا بھائی نوروجی کے پولیٹیکل سیکرٹری کے طور پر انہوں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا، اور پھر وہ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ آگے آئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی کوششوں کی بنیاد پر 1916 میں کانگریس نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں یہ ایک الگ قوم ہے، ایک سیپریٹ آئیڈینٹی رکھتے ہیں، ایک سیپریٹ اینٹی رکھتے ہیں، اور کوئی بھی قوم آپس میں معاہدہ نہیں کرتی، آپس میں ایگریمنٹ یا پیکٹ نہیں کرتی. یہ قائد اعظم کی کوششیں تھیں کہ انہوں نے کانگریس سے یہ بات منوا لی، اگرچہ انگریز یہ بات پہلے مان چکے تھے. اگر ہم انگریزوں کا دیکھیں کہ جو منٹو مارلے ریفارمز آئی تھیں 1909 میں، اس میں انگریزوں نے مسلمانوں کا یہ جو مطالبہ تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، جدا گانا انتخاب کا، کہ مسلمان اپنے نمائندے خود منتخب کریں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انگریز تو مسلمانوں کو ایک الگ قوم پہلے سے مان چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ہندوستان کی دونوں بڑی سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا کیا لکھنؤ کے مقام پر 1916 میں. اور آپ دیکھیں کہ کانگریس سے بھی یہ بات منوا لی، اگرچہ بعد میں جا کر کانگریس اس سے منحرف ہو گئی، لیکن انہوں نے کانگریس سے بھی یہ بات منوا لی کہ ہندوستان کے مسلمان ایک الگ شناخت، ایک الگ وجود رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹرگل کا آغاز کیا. آپ دیکھیں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ پرپوزلز دیں ہندوستان کے جو کمیونل ایشوز تھے ان کو حل کرنے کے لیے. آپ نے دہلی پرپوزلز دیں، آپ نے 14 پوائنٹس دیے، آپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں بات کی جا کر، آپ نے جو بعد میں 1937 کے الیکشنز ہوئے، اس کا جب مینیفیسٹو بن رہا تھا، جب سیاسی انتخابی مہم چل رہی تھی، اس وقت بھی آپ نے کوشش کی کہ کانگریس کے ساتھ مل کر کولیشن گورنمنٹ بنائی جائے.
اس کے بعد بھی جب لاہور ریزولوشن دیکھیں، اگرچہ لاہور ریزولوشن جو تھی اسی شہر میں ہوئی، اس میں یہ قائد اعظم کا جو پریزیڈینشیل ایڈریس تھا اس میں انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ ہم الگ قوم کیسے ہیں. انہوں نے بتا دیا تھا کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا ولن ہے، ایک قوم گائے کو پوجتی ہے دوسری اس کا گوشت کھاتی ہے. اور اگر آپ نے دو قومی نظریے کو سمجھنا ہے، اس کی اسپرٹ کو جاننا ہے، تو قائد اعظم کی وہ پریزیڈینشیل سپیچ دیکھ لیں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ 46 تک قائد اعظم کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح ہم مل جل کر چلیں. کرپس مشن آیا، اس میں بھی قائد اعظم کا جو رول تھا، اور پھر بعد میں جو کیبنٹ مشن آیا اس میں بھی. ان تمام جو ہسٹوریکل ایونٹس ہیں، مائل سٹونز ہیں، اس میں ایک چیز یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ہماری یہ خواہش تھی، یعنی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی، خاص طور پر قائد اعظم کی یہ خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مل کر چلیں. لیکن دوسری طرف سے ان کو ریسیپروکلی رسپانس نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے پھر بالآخر یہ مجبور ہو گئے کہ اب ہمیں اپنے راستے جدا کر لینے چاہیے. تو یہ جو 1906 سے لے کر 1947 تک کی جو سٹرگل ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو آخری 7 سال ہیں 1940 سے 47 تک، یہ 7 سال ہیں، یہ ایک بھرپور ایونٹس تھے. اور اس میں قائد اعظم کی جو ایک لیڈرشپ تھی وہ ابھر کر سامنے آئی. اور خاص طور پر یہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد قائد اعظم نے ہندوستان کی پالیٹکس کی جو گاڑی تھی اس کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی. اور جب کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دیا 1939 میں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ برٹش گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی ان کے مطالبات ماننے پر. لیکن قائد اعظم نے اس سے بڑا اقدام کیا، اس سے بڑا سٹیپ لیا. آپ نے یوم نجات کا اعلان کر دیا، ڈے آف ڈیلیورنس کی بات کر دی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہندوستان میں بسنے والی جو دیگر مائنارٹیز تھیں یا اقلیتیں تھیں مسلمانوں کے علاوہ، وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ آ گئیں. اور پھر قائد اعظم نے ہندوستان کی پالیٹکس کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر ایکسپلائٹ کیا اور اپنی فیور میں فیصلے کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں. واہ، زبردست. سر تھوڑا سا اگر آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، اور پولیٹیکل سٹرگل کی کیا امپورٹنس ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، اور اگر تھوڑا سا ہم ذکر ان لوگوں کا بھی کر سکیں جو شاید اتنے لائم لائٹ میں نہیں آئے لیکن ان کا بڑا رول تھا اس ساری موومنٹ میں. بلا شبہ جی، دیکھیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بغیر لڑے، بغیر خون کا قطرہ بہائے دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست وجود میں آ جائے. ٹھیک ہے، جب پاکستان بنا تھا اس وقت یہ سب سے بڑی اسلامی ریاست تھی، سب سے بڑی مسلم اسٹیٹ تھی. اور اگر آپ اسٹینلے والپٹ کی کتاب دیکھ لیں تو اس کا جو دیباچہ ہے اس میں آپ کے سوال کا بڑا خوبصورت جواب دیا اسٹینلے والپٹ نے جناح آف پاکستان میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدلتے ہیں، اور اس سے بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں، اور شاید ہی کوئی ایک آدھ ہو جو کوئی قوم تخلیق دے. بٹ جناح ڈڈ آل تھری. ہی آلٹرڈ دی کورس آف ہسٹری، ہی موڈیفائی دی ورلڈ میپ اینڈ کریٹ اے نیشن اسٹیٹ. واہ واہ واہ. تو اس سے بڑا ٹریبیوٹ کیا ہوگا اس عظیم شخصیت کے حوالے سے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے اتنی بڑی ریاست حاصل کر لی. جہاں تک تعلق ہے آپ کے دوسرے سوال کا کہ اس سٹرگل میں ان کا ساتھ کن لوگوں نے دیا، ان کے ساتھ کون لوگ تھے، دیکھیں وہ ایک پوری لسٹ ہے. کچھ لوگ نامور ہیں جن کے نام ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو گمنام مجاہد تھے، گمنام سپاہی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا. آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلم لیگ تھی، جو پاکستان کی کریٹر پارٹی ہے، جس نے پاکستان کو تخلیق کیا، جس نے پاکستان کے لیے کوشش کی، جس نے الگ وطن کے لیے جدوجہد کی، اس سیاسی جماعت کا جب آغاز ہوا تو یہ ایک طرح سے کیڈر ٹائپ پولیٹیکل پارٹی تھی. اس کے اجلاس بند کمروں میں بیٹھ کر ہوتے تھے، بہت کم لوگ مسلم لیگ کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے. لیکن قائد اعظم نے 30s کے آخر میں آ کر جب اس کو ری آرگنائز کیا، اس کی اینول سبسکرپشن کم کی، اس کو ایک ماس بیس پولیٹیکل پارٹی میں تبدیل کر دیا، تو وہ جو چند افراد اس کے اجلاسوں میں شریک ہوتے تھے وہ تعداد اب بڑھتی ہزاروں میں چلی گئی. اچھا. اور لاہور کا جلسہ دیکھیں کہ کم از کم 50,000 افراد اس جلسے میں شریک تھے، اور پھر یہ بڑھتے چلے گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہزاروں لوگ آتے تھے وہ سارے کے سارے وہ خاموش مجاہد تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا. اور اس میں پاکستان کے تمام صوبہ، اب دیکھیں نا، جب لاہور ریزولوشن ہوئی تو پیش کرنے والا ایسٹ پاکستان سے AK فضل حق تھا، لیکن جب اس کی تائید کی گئی تو پنجاب سے مولانا ظفر علی خان نے کی، سندھ سے سر عبداللہ ہارون نے کر دی، اس وقت NWFP تھا، آج اسے ہم KP کے کہتے ہیں، اس سے سردار اورنگزیب نے کر دی. اسی طرح بلوچستان سے قاضی عیسیٰ نے کی، اور خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے
امجدی بیگم جو کہ مولانا محمد علی جوہر کی وائف تھی انہوں نے کی. تو ایک طرح سے پورے ہندوستان کے جو مسلم میجورٹیز کے ایریاز تھے ان کی ریپرزنٹیشن موجود تھی اور انہوں نے اس مطالبے کو سپورٹ کیا, اس کی تائید کی اور پھر پوری اسٹرگل کے ساتھ اس کے تن من دھن لگا کر اس کو اچیو کرنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کر دیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ نامور لوگ بھی شامل تھے اور ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ خاموش مجاہد. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. مسلم لیگ کے ایک جلسے میں ایک چھوٹی بچی نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایک کڑھائی کیا ہوا رومال پیش کیا, اچھا, جس پر اس وقت کے مجوزہ پاکستان کا نقشہ بنا ہوا تھا. اچھا, تو وہ انہوں نے لہرا کر دکھایا کہ دیکھیں یہ چھوٹی بچی جانتی ہے کہ پاکستان کیا ہے, لیکن کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر ابھی نہیں جانتے کہ پاکستان کیا ہے. واہ واہ واہ. تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں ہندوستان کی بلکہ ان صوبوں کے لوگوں کا بھی ہاتھ تھا, کردار تھا, رول تھا جن کو پتہ تھا کہ وہ پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے, وہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی نہیں ہے, لیکن انہوں نے بھی خواب دیکھے, انہوں نے بھی کوشش کی, انہوں نے بھی قائد اعظم کا اپنی لیڈرشپ کا ساتھ دیا اور آج ہم اس آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوں. زبردستی, بہت اچھا آپ نے یہ ساری بات بتائی ہے. میں ایک آخری سوال آپ سے اب کریں گے تاکہ ہم کنکلوڈ کر سکیں ساری بات کو, کہ آج کا جو بچہ ہے, جو ہم ظاہر ہے ہم ٹیچر ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں, انہیں ہم کس طرح سے کنیکٹ کریں اس ساری موومنٹ کے ساتھ. جیسے وہ بچی نے ایک کڑھائی کی ہے, تو آج کے بچوں میں کس طرح یہ انرجی آئے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے ان خوش قسمت ممالک میں شامل ہے جس کے آبادی کا بہت بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم خود بھی نوجوانوں پر بہت اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے. مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو رول ہے تحریک پاکستان میں اور ان اسٹوڈنٹس کے اوپر قائد اعظم کا جو اعتماد تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. اور آج بھی اگر ہم قائد اعظم کی جو ویژنری لیڈرشپ کے جو خیالات تھے, جو ان کے نظریات تھے, جو ان کے فرمودات تھے, اگر وہ ہم پوری اسپرٹ کے ساتھ صحیح معنوں میں اپنی نوجوان نسل تک پہنچا دیں, ٹرانسلیٹ کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے گا. اور اس کے لیے قائد اعظم نے آزادی سے 3 دن پہلے 11 اگست 1947 کو اپنا جو پریزیڈینشل ایڈریس دیا تھا پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں, اس میں انہوں نے وہ پورا ایک فیوچر کا ویژن دے دیا تھا جس کو ہم اپنی ہسٹری میں ایک میگنا کارٹا کہتے ہیں, کہ پاکستان کیسا ہوگا, اس کا آئین کیسا ہوگا, یہاں شہریوں کو کیا حقوق حاصل ہوں گے, یہاں کی جو مائنورٹیز ہیں ان کا کیا رول ہوگا. انہوں نے ایک پورا ویژن دے دیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری نوجوان نسل جو کہ اس کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, وہ قائد اعظم کے ان فرمودات کو, جو ان کے خیالات تھے, اس کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپلائی کرے, تو ہم پاکستان کو ان کے خواب کے مطابق حقیقت کا روپ دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. بڑا زبردست یہ ہم نے کوشش کی کہ ایک پورا جو ہسٹری کا پرسپیکٹیو ہے وہ, اور پھر آج کے دور تک ہم اس کو لے کر آئیں. بہت شکریہ سر, آپ نے یہ وقت دیا. بہت شکریہ سر.